أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی جس سورت کی ہمارے سامنے تلاوت کی گئی اسے سورۃ التین اس کا نام ہے، اور یہ قرآن کریم کی مکی صورتوں میں سے ہیں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کل 8 آیتیں نازل فرمائی ہیں. اور اس کے نازل ہونے کی ترتیب سورہ بروج کے بعد اور سورہ لیلاف قریش سے پہلے 28ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی تھی. ان 8 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر یہ مضمون بیان فرمایا ہے. کچھ چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر انسان کا مخلوقات میں سب سے بہتر ہونا اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے. چنانچہ اس سورت کی پہلی آیت ہے والتین والزیتون، قسم کھاتا ہوں انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور قسم کھاتا ہوں طور پہاڑ کی جو سینا کے صحرا میں ہیں، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی. اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں کل 4 چیزوں کی قسم کھائی. سب سے پہلے تو یہ مضمون سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی، مخلوق، انسان قسم کیوں کھاتا ہے. انسان قسم اس لیے کھاتا ہے کہ سامنے والے کو اپنی بات منوانا چاہتا ہے، تو اپنی بات منوانے کے لیے وہ قسم کا سہارا لیتا ہے. جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں بغیر قسم کے سامنے والے کو اپنی یہ بات سچ باور نہیں کرا سکوں گا، اس کو سچ یقین نہیں کرا پاؤں گا، تو وہ پھر قسم کھاتا ہے کسی چیز کی، اور اس چیز کی قسم کھاتا ہے جو سامنے والے کے نزدیک عظمت والی ہو. تو آدمی عام طور سے قسم کھاتا ہے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے قسم نہیں کھاتے ہیں کہ اپنی بات کا یقین دلائے. اللہ تعالیٰ کی بات بغیر قسم کے ہیں تو بھی مخلوق کو یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی بات ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو مخلوق تو سچ اور جھوٹ، انسان سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور جب ضرورت محسوس کرتا ہے کہ یہاں سامنے والے کو یقین دلانا ہے تو پھر وہ ساتھ میں قسم ملاتا ہے. اللہ کی ہر بات یقین والی ہے، اللہ کی ہر بات سچائی سے بھری ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے قسم نہیں کھلاتے ہیں کہ بندوں کو یقین دلائے. اللہ تعالیٰ کوئی بات بغیر قسم کے بھی بیان کریں گے تو بندوں کا ذمہ ہے، بندوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لاوے، اس پر یقین کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی. تو علماء نے اس کی 2 وجہ بیان کی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ اس لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ جس ماحول میں، جس عرب علاقے میں قرآن پاک اترا تھا، وہاں کے لوگوں کا سسٹم یہ تھا کہ وہ اپنی بات میں، یعنی سامنے والے کو منوانا نہیں ہے، لیکن خود ہی اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات میں طاقت پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کو مؤکد، مؤید اور مضبوط کرنے کے لیے وہ لوگ قسم اٹھا لیتے تھے. تو چونکہ قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب، جن کو قرآن خطاب کرتا تھا، جن کے متعلق قرآن اترا تھا، جن کے ماحول میں قرآن اترا تھا، تو چونکہ ان کے ماحول میں قسم کا بہت زیادہ رواج تھا، وہ قسم کھا کر اپنی بات کو مضبوط کرتے تھے. اس لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں
ان کے ماحول کی، عربوں کے ماحول کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی قسم کھائی ہے تاکہ آدمی قریب ہو۔ ہم جس علاقے میں جاتے ہیں اگر وہاں کے لوگوں کا مزاج سمجھ کر، وہاں کی لوگوں کی عادت سمجھ کر، وہاں کے لوگوں کا گفتگو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سمجھ کر اگر ہم بات کریں تو آدمی کو زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ اسی لیے جو سیلز مین ہوتے ہیں، چیزوں کی تشہیر کرنے والے، چیزوں کو بیچنے والے، اور جو کمپنیوں کا پروڈکٹ مارکیٹ میں اتارنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں کہ جس علاقے میں جاتے ہیں اس علاقے کی بھاشا بولتے ہیں، وہاں کا طریقہ گفتگو استعمال کرتے ہیں، وہاں کیا سسٹم چل رہا ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کئی قرآن کریم میں عربوں کے اس ماحول کی رعایت فرمائی کہ وہ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے تھے۔ ایک وجہ تو علماء نے یہ لکھی ہے۔ دوسری وجہ جو زیادہ مضبوط ہے وہ یہ لکھی ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جن جن چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں وہ دراصل مخلوق کو اللہ تعالیٰ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں جن جن چیزوں کی قسم کھا رہا ہوں وہ کوئی بڑی چیزیں ہیں، اس میں بڑی برکتیں ہیں، اس میں بڑے نفع کی ہے۔ جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کر شہر امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، تاکہ انسانیت کو، لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ پیرس، لندن، نیو یارک بڑے نہیں ہیں، اللہ کی نظر میں سب سے مقدس شہر، سب سے بڑا شہر، سب سے پاکیزہ شہر، سب سے برکتوں والا، رحمتوں والا شہر مکہ مکرمہ ہے۔ اور اس لیے اللہ کے نزدیک مکہ مکرمہ، کیونکہ دنیا میں بہت سارے گھر ہیں جن کی نسبت الگ الگ لوگوں کی طرف ہوتی ہے، وائٹ ہاؤس ہے اس کی نسبت امریکہ کے صدر کی طرف ہوتی ہے، تو دنیا میں الگ الگ جگہیں ہیں جن کی نسبت مخلوق کی طرف ہوتی ہے۔ دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، وہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اور وہ بیت اللہ کہاں ہے؟ اسی مکہ مکرمہ میں ہے۔ اللہ کا سب سے پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس، جو اللہ کا سب سے پہلا گھر اس زمین پر لوگوں کے لیے رکھا گیا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ تو اس کی نسبت مکہ مکرمہ کی نسبت بہت اونچی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں رحمت نازل فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑے بڑے شہروں میں نہیں اترتی ہے، سب سے پہلے اللہ کی رحمت مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ پر اترتی ہے، اور وہاں سے پھر مسجدوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور مسجدوں کے واسطوں سے مسجد میں آنے والے جو پہلی صف والے ہیں ان کو پہلے ملتی ہے، پھر دوسری صف والوں کو، پھر تیسری صف والوں کو۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اللہ کی رحمت پانا چاہتا ہے وہ جلدی سے مسجد میں آئے اور امام کے پیچھے اور دائیں بائیں پہلی صف میں جگہ پکڑے تاکہ اللہ کی رحمت کا زیادہ سے زیادہ حصہ اس کو ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ بندوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جس چیز کی قسم اٹھائی ہے، ہم نے جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ بڑی برکتوں والی، بڑے نفع والی چیز ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی۔ پہلی چیز ہے والتین، اور دوسری چیز ہے زیتون۔ تین یعنی انجیر، انجیر کا جو پھل آتا ہے اس کے متعلق میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے، اور اس سے پہلے علماء نے بھی لکھا ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور صحابہ کے اقوال میں اس طرح کا اشارہ ملتا ہے کہ جو انجیر کا پھل ہے اور انجیر کا درخت ہے وہ بڑی برکتوں والا ہے، بڑی خیریت والا ہے، اس میں بڑے نفع ہیں۔ عام طور سے جو پھل ہوتے ہیں ان پھلوں میں یا تو بیج ہوتا ہے یا اس کا چھلکا اتارا جاتا ہے۔ انجیر کا پھل اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا بیج بھی نہیں ہے، اس کا چھلکا یعنی سب اس کی ساری چیزیں کھانے کی ہے، اوپر کا چھلکا بھی کھائیں گے، اندر کا بھی کھائیں گے، تو اس میں سارا گودا کا گودا ہے، کوئی چیز پھینکنے کے قابل نہیں ہے، اس میں ساری چیز کام کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ میڈیکل سائنس میں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اگر سرچ کریں یا تھوڑا سا اگر اس تعلق سے پڑھ لکھ لیں تو اب محسوس ہوگا کہ میڈیکل سائنس کے یہاں انجیر کے کتنے فوائد ہیں اور اس سے کیا کیا کون کون سی دوائیں، یعنی یہ وہ پھل ہیں جو دنیا والوں کے نزدیک دوا بھی ہیں اور غذا بھی ہیں، اس میں غذائیت بھی بہت ہے، خوراک کے بھی کام آتا ہے یہ پھل، اور دوا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت رکھی ہے۔
اسی طرح والتین کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا پھل گنوایا والزیتون، زیتون کا پھل اور اس کا تیل، یہ بھی بہت زیادہ نفع والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ وقت نہیں ہے، میں نہیں تو میں بتاتا کہ علماء نے اس کے متعلق کیا کیا لکھا ہے کہ زیتون سے کیا ہوتا ہے، اور سائنس کیا کہتی ہے۔ وہ بلغم ختم کرتا ہے، کولیسٹرول ختم کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شوگر پر قابو پاتا ہے۔ تو زیتون اگر اوریجنل ہے، پیور ہے، تو وہ بڑے نفع والا ہے، بڑی برکت والا ہے، اس کا پھل بھی اور اس کا تیل بھی۔ تو ان دونوں پھلوں کی یا ان دونوں پھل کے درختوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بتایا کہ جتنے پھل اور جتنے درخت ہیں ان میں انجیر کا اور زیتون کا درخت بڑی برکتوں والا، بڑے نفع والا ہے، اس کے پھل میں بڑی برکت ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَطُورِ سِینِین، وادی سینا میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہ طور، اس پہاڑ کی اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کی قسم کھائی۔ یہ وہی پہاڑ ہے جو اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑا مقدس ہے۔ اس دنیا میں کسی پہاڑ کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی، اللہ تعالیٰ کی روشنی اس پہاڑ پر پڑی ہو، صرف اسی پہاڑ کو کوہ طور کو حاصل ہے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس غار حرا میں آپ کو پہلی مرتبہ نبوت ملی تھی، اس پہاڑ کو بھی، دنیا میں بہت سارے پہاڑ ہیں جن کو اللہ کے یہاں بڑی بڑی فضیلت ہے، تو سب سے زیادہ فضیلت والا پہاڑ یہ کوہ طور ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کیا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب ملتا تھا لن ترانی، کہ آپ مجھ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ مخلوق کی آنکھوں میں میں نے وہ طاقت ہی نہیں رکھی ہے کہ وہ خالق کا میرا دیدار کر سکے۔ تو کوئی مخلوق ان دنیا کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی ہے۔ جنت میں ایک موقع ایسا آئے گا جب جنتی ساری نعمتیں استعمال کر چکے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور کچھ دوں، تو جنتی کہیں گے کہ اب اور کیا ہو سکتا ہے، آپ نے اتنا سارا دے دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، بڑی لمبی حدیث ہے، اور اس محفل میں اللہ تعالیٰ کی زیارت سارے جنت والوں کو ہوگی، کافروں کو اللہ کی زیارت نہیں ہوگی۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ بات ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھ نہیں سکیں گے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک مجرم کو کسی گھر میں بٹھا کے کیمروں کے واسطے سے دوسرے روم سے جو ہے وہ آفیسر اس سے بات کرے تو اس پہ بڑی وحشت طاری ہوتی ہے، وہ بہت ڈرتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھ کو میری ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور مجھ کو وہ بار بار کہہ رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے۔ تو ایک قسم کا ذہنی ٹارچر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ خوشخبری دی کہ وہ جس اللہ کے سامنے دن میں 5 مرتبہ جھکتے اور سجدہ کرتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ جنت میں وہ اس اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت بندوں کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت پیدا نہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ کا نور اتنا طاقتور ہے کہ سب کے سب جل کر خاک ہو جائیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ طاقت پیدا کریں گے۔ تو دنیا میں کوئی بھی آدمی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہی، قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ نہیں سکتے ہو۔ پھر بھی حضرت موسیٰ بڑے لاڈلے نبی تھے اللہ کے، انہوں نے درخواست کی نہیں کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اسی پہاڑ پر بلایا تھا جس کا نام ہے کوہ طور، اور اس پہاڑ پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنا دیدار نہیں بلکہ اپنی تجلیات میں سے صرف ایک تجلی پھینکی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور طور پہاڑ کہتے ہیں جس پہاڑ پر، طور لمبا پہاڑ ہے، مختلف حصے ہیں اس کے، جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی اتری تھی وہ پورا جل کر خاک ہو گیا۔ تو اس کے بعد سے اس پہاڑ کی بڑی عظمت اور بڑی عزت ہو گئی کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی تجلی اتری ہے۔ اور اسی پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو آسمانی کتاب توریت اتاری تھی وہ اسی پہاڑ پر ان کے ہاتھ میں وہ توریت کی تختیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر دی تھی۔
تو یہ پہاڑ جیسے ہمارے یہاں غار ہیرا بڑی عظمت والی چیز ہے، کیونکہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اترنے کا سلسلہ مکے کے غار ہیرا سے ہوا تھا، تو ہم مسلمانوں کے یہاں یہ بڑی وقت کی بڑی عظمت کی چیز ہے۔ ایسے ہی طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی تھی، تو طور پہاڑ کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی برکت والا پہاڑ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ اور چوتھے نمبر پر وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، شہر امین کی قسم کھائی۔ صرف یہاں نے اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں بھی اللہ قسم کھائی ہے، لا اقسم بهذا البلد، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ تو قرآن کریم میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے۔ بہرحال ان 4 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں بڑی برکتوں والی اور بڑی نفع والی ہیں۔ اور ان 4 چیزوں کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آگے جو مضمون آ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وہ مضمون بڑا اہم ہے۔ بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، 3 آیتیں، ان 3 آیتوں میں جو الگ الگ قسمیں کھائی وہ قسمیں مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ علاقے اور ان علاقوں کے انبیاء اور ان کا پیغام مراد ہے۔ کیا مطلب؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، انجیر اور زیتون کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ کہتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں انجیر اور زیتون سب سے اچھے فلسطین کے ہوتے ہیں، فلسطین اور شام کے علاقے کے انجیر اور زیتون سب سے اچھے اور سب سے عمدہ شمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ والتین والزیتون کہہ کر انجیر اور زیتون مراد نہیں لے رہے ہیں، بلکہ والتین والزیتون کہہ کر جہاں سب سے عمدہ یہ دونوں پھل ملتے ہیں وہ زمین، وہ علاقہ مراد ہے، اور وہ علاقہ ہے فلسطین اور شام کا علاقہ، جس کو سیریا کہتے ہیں۔ تو فلسطین اور شام کا یہ علاقہ، اور اس کے بارے میں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس، وہ مقدس گھر جس کے آس پاس اللہ نے بڑی برکتیں اتاری ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے یہاں بھی دنیا میں تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑی مسجد ہے، جو سب سے عظمتوں والی ہے، وہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، کیونکہ وہ برکتوں والی زمین میں واقع ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس پر بڑی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو ان دونوں ٹکڑوں سے والتین اور والزیتون سے مراد ہے فلسطین اور شام کا علاقہ مراد ہے۔ اور فلسطین اور شام میں کون سے نبی آئے تھے؟ بڑے انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین اور شام میں آئے تھے۔ گویا والتین والزیتون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مراد ہے۔ وطور سینین، اور وادی سینا کے کوہ طور کا تعلق کس کے ساتھ ہے انبیاء میں سے؟ ابھی میں نے قصہ بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، تو وطور سینین سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت۔ اور تیسرے نمبر پر ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ سے کس نبی کا تعلق ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ تو اس تیسری آیت سے نبوت محمدی مراد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ 3 آیتیں لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آگے جو بات بتلانے والے ہیں وہ صرف اسلام کا پیغام نہیں ہے، یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتلائی تھی، اور یہی بات اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتائی تھی۔ تو جتنے انبیاء ہیں ان ساری انبیاء کی نبوت کا خلاصہ اور پیغام وہی ہے جو ہم آگے چوتھے نمبر والی آیت میں ذکر کر رہے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ ایک مضمون کو یہ بتانا چاہ رہے کہ آج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے کہہ رہے ہیں وہی بات اس سے پہلے موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ چکے ہیں۔ وہ چوتھے نمبر پہ کیا بیان کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اچھے سے اچھے انداز یعنی اسلوب پر بنایا، ہم نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بناوٹ کے ساتھ پیدا کیا، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یہ 4 الگ الگ ترجمے علماء نے کیے ہیں اس آیت کے۔
ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں جتنی مخلوق بنائی ہے ان سب میں سب سے بہترین سانچہ اور ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ انسان سے بڑھ کر ظاہر میں دکھ سکتا ہے کوئی پرندہ زیادہ خوبصورت نظر آ جائے، لیکن انسان سے بڑھ کر کسی اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈھانچے میں، انسان کے جسم میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک موقع سے فرمایا کہ انسان اللہ کو پہچاننے کے لیے غاروں میں جاتا ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے انسان پہاڑوں پہ جاتا ہے، انسان جنگلوں میں جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کدھر ادھر ادھر ٹامک ٹویا مار رہے ہو، اپنی ذات میں غور کرو، تمہاری ذات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں رکھی ہے جس سے تم اللہ کو پہچان سکتے ہو۔ اتنا ایک بالش کا آدمی کا منہ ہے، ایک بالش کا، بس اس سے زیادہ آدمی کا چہرہ نہیں ہے، اور ہزاروں کروڑوں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کتنے سارے انسان آنے والے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہر ایک کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا، حالانکہ یہ سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، سب کے چہرے کے اندر جو ہے وہ کامن عضو ہے، دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، دو ہونٹ ہے، دو کان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چہروں کے اندر الگ الگ اعضاء، سب میں یکساں عضو رکھا ہوا ہے، سب میں برابر سیم سیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عضو رکھا ہوا ہے، یکساں عضو ہے سب میں، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت ہے، ایسی طاقت ہے، آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ کمپنیاں جو ہے وہ الگ الگ موبائل، الگ الگ گاڑیاں، الگ الگ اس کے جو ہے وہ الگ الگ نمونے اس کے لاتی رہتی ہے، ہر کچھ سالوں کے بعد نیا ورژن اس کا آتا ہے، ہر کچھ سالوں کے بعد کوئی نیا کمپنی کا پروڈکٹ باہر آتا ہے، لیکن بہت بہت لا کر کتنا لاتی ہے کوئی کمپنی؟ 100 لائے گی، 17 لائے گی، 18 لائے گی، 1000 لائے گی، اس کے بعد انسان کی طاقت عاجز ہو جاتی ہے۔ اللہ کی کیسی قدرت اور طاقت ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے چہرے بنائے، چہرے میں وہی دو آنکھ، ناک، کان، وہی چیزیں ہیں، لیکن سب کے چہرے کو اللہ نے دوسرے سے مختلف بنایا۔ تو یہ اللہ کی سب کے پوروے کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے مختلف بنایا، فنگر پرنٹ جس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون کھینچا ہے کہ کافر لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور وہ جو بوسیدہ ہڈیاں قبرستانوں میں یا وہاں جہاں کچرا ڈالتے ہیں وہاں پڑی ہوتی تھی، اور وہ ہڈی کی اب وہ خصوصیت ہے کہ جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو وہ چورا چورا ہو کر باریک باریک جو ہے وہ ذرے اس میں سے گرنے لگتے ہیں، تو وہ لا کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہڈی دوسری ہڈی کے ساتھ بجاتے تھے اور لہراتے تھے کہ محمد تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے کہ یہ ہڈی بھی ایک دن دوبارہ اٹھے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں کہ جو مرے گا اللہ تعالیٰ سب کو آخرت میں دوبارہ اٹھا کر اس زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ سب سے لینے والے ہیں، تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھا کر ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا کا مطلب یہ ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے پوروے اور انگلیاں بنانے پر قادر ہے۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تو ہڈی کی بات کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پوروے بنانے پر بھی قادر ہے، تمہاری انگلیاں بنا، حالانکہ اللہ کو تو یوں کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ پورووں کی کیا بات، تمہارا پورا جسم بنانے پر ہم قادر ہیں، لیکن اللہ نے صرف پورووں کی بات کی۔ بعد میں جرمن نے سب سے پہلے یہ دنیا کے سامنے اپنا یہ ریسرچ دنیا کے سامنے جرمن کے سائنسدانوں نے رکھا کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں وہ اس دنیا میں قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا۔ تو پھر لوگوں کو ہوا کہ اچھا یہ بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ تم چہروں اور جسموں کی بات نہیں کرو، جسم کا مجسمہ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فنگر پرنٹ بھی، یہ پوروے بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائیں گے۔ تو کیسی اللہ کی قدرت ہے، لاکھوں، ہزاروں، کروڑ ہاں کروڑ اتنے انسان ہیں کہ گنتی بھی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بناتا ہے اور سب کی فنگر پرنٹس جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کتنی ڈیزائن ہے، اور یہ تو ایک عضو ہے، چہرہ ہے۔ پیر لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جانور، بعض جانور وہ ہے جو پیٹ کے بل پر چلتے ہیں، بعض جانور وہ ہے جو 4 پیروں پر چلتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو 2 پیر دیے اور انہی 2 پیروں سے وہ سارے کام کرتا ہے۔ مثلا نماز،
علماء نے لکھا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سے انسان ہی کر سکتا ہے، اور کوئی مخلوق اور کوئی جانور نماز پڑھنا چاہے تو وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتی ہے، اور کوئی مخلوق سکھا بھی لو، وہ دو پیروں پر ان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دو پیر دیے، وہ انہی دو پیروں سے چلتا ہے، انہی دو پیروں سے بیٹھتا ہے، انہی دو پیروں سے جھکتا ہے، انہی دو پیروں کو سوتے وقت ان کا سہارا لیتا ہے۔ یعنی دو پیر دیے ہیں، لیکن اللہ نے اس میں کتنی طاقت رکھی ہے، کتنی استعداد دی ہے اللہ۔ اور اسی طرح انسان کا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء دیے ہیں انسان کو، اس میں بھی بڑا توازن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کان دیے تو اتنے بڑے بڑے نہیں دے دیے ہاتھی کی طرح کہ آدمی بدنما لگے، اور اتنے چھوٹے چھوٹے نہیں دے دیے کہ آدمی جو ہے وہ بہت بھدا لگے، بلکہ اس کی صورت کے مناسب اللہ تعالیٰ نے اس کو کان عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہر عضو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ جو ہے وہ نارمل سارے انسانوں کے ہاتھ جتنی اس کی باڈی ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء دیے ہیں وہ سب برابر سرابر کے متوازن اعضاء دیے ہیں۔ اگر ہم خود تصور کریں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو چیز جہاں رکھی ہے وہ بہت مناسب جگہ پر رکھی ہے۔ جیسے جو ہمارے دماغ کے اندر کھوپڑی کے اندر دماغ ہے، وہ بڑا نازک عضو ہے، ذرا سا پانی بھر جائے، یعنی مار لگنا تو دور کی بات ہے، اندر صرف پانی کا ہلکا سا بلبلا پیدا ہو جائے تو آدمی کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور بہت سی مرتبہ آدمی بھیانک بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں اہم اہم عضو تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا، اور بہت مضبوط ہڈی کا کھول دیا تاکہ اگر کچھ لگے تو ہڈی پر لگے، اندر دماغ متاثر نہ ہو۔ اگر وہ دماغ باہر ہوتا تو آدمی تو جو ہے وہ منٹوں میں اپنا سارا کام خراب کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل دیا، جگر دیا، گردے دیے، یہ ساری چیزیں انسان کی باڈی کے اہم پارٹس ہیں، بہت بنیادی عضو ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے انتڑیوں اور یہ جو ہڈیاں ہیں اس ہڈیوں کا ایک خول بنایا اور اس کے اندر محفوظ طریقے سے رکھا، تاکہ آدمی کو اگر کوئی زخم پہنچے، کوئی مار لگے تو وہ اندر جو اہم عضو ہے اس عضو پر نہ لگے۔ آنکھیں دی اللہ تعالیٰ نے، آنکھوں پر جو ہے وہ پلکوں کا پردہ بٹھایا۔ آدمی خطرے کے وقت سب سے پہلے جو ریئیکشن کرتا ہے وہ یہ پلک جھپکنا، سب سے پہلے اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، یہاں تک کہ بغیر ارادے کے بند ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی نارمل آدمی بیٹھا ہو، آپ یوں کریں گے تو سب سے پہلے وہ پیچھے بعد میں ہٹے گا، پہلے اپنی آنکھیں بند کرے گا۔ تو اس میں آدمی کو ارادہ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جو سائنس کی تحقیق کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی دنیا میں اتنی مرتبہ، ایک دن میں اتنی مرتبہ پلکیں جھپکتا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ، شاید میں اس سے پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں، پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے لکھا ہے ایک جگہ کہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ میں یہ پلکیں کٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہوا اس میں کچھ ایسا ہوا کہ یہ پلکیں کٹ گئی، آنکھیں سلامت ہیں لیکن اوپر کا یہ پردہ ہٹ گیا۔ اب وہ جو دھول اڑتی ہے اس دھول سے اپنی آنکھوں کی، کچرے سے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو دن میں 40 مرتبہ اس کو ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں تاکہ اس کی آنکھوں میں کیچڑ اور کچرا جمع ہو کر اس کی آنکھوں کو خراب نہ کر دیں۔ اور ہماری آنکھیں دن میں کتنی مرتبہ جھپکتی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اسی لیے علماء کا فیصلہ ہے کہ اس دنیا میں آنکھوں کی لذت کو بھلے سے کوئی پرندہ آدمی کو اچھا دکھتا ہو، پر انسان سے زیادہ، چاہے گورا ہو کہ کالا ہو، کوئی سا بھی انسان ہو، انسان سے زیادہ بہترین سانچے اور ڈھانچے والا کوئی اس دنیا میں کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اور اللہ نے جو عضو جہاں لگایا نا وہ وہیں سیٹ ہوتا ہے۔ آدمی تصور کرے اگر ناک اللہ تعالیٰ نے پیٹھ کے پیچھے رکھی ہوتی تو، اگر یہ ہاتھ جو یہاں رکھے ہیں وہ پاؤں کے اوپر لگائے ہوتے تو، یعنی آدمی تصور کرے تو اس کو ہنسی آتی ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، میرے اللہ نے جو چیز جہاں لگائی ہے وہ چیز وہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو آدمی کے جسم میں، اس کی باڈی میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کی تصدیق کرتی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے جو رگوں کا، یہ جو نسیں ہیں، نسوں کا جو اندر جھال بچھایا ہے، جب آدمی وہ کیمرے میں دیکھتا ہے آپریشن کے وقت کے نسوں کا یہ جھال ہے،
اس کو زوم کر کے جب بتایا جاتا ہے کہ یہ نس بس ایک باریک سی نس ذرا سی دب جاتی ہے تو آدمی کے جسم کا پورا نظام معطل اور بیکار ہو کے رہ جاتا ہے. پھر آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا اللہ نے میرے اندر اتنی باریکیاں رکھی ہے. کیا جاپان اور کیا چین کے سائنسداں ایسی تحقیق کرتے ہوں گے اور ایسی چیزیں بناتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بنائی ہے. تو یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہے. اسی لیے ایک واقعہ ہوا تھا, تفسیر قرطبی میں لکھا ہے, مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جعفر منصور رحمۃ اللہ, ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے عباس خلفاء میں سے, اس کے دربار میں سے ایک وزیر تھا, اس کا عیسیٰ ابن ابان ہاشمی اس کا نام تھا. اس نے عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی, یہ عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی نے ایک رات اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا بیٹھا باتیں کر رہا تھا. چاند نظر آیا اس کو, گارڈن میں بیٹھ کر اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا. تو باتیں کرتے کرتے اس نے جوش میں آ کر یہ کہہ دیا کہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. بیوی نے کہا کہ چلو ادھر ادھر کی بکواس نہ کیا کرو. تو اس نے کہا نہیں, واقعی اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھ کو 3 طلاق. اب وہ بیوی تو جا کے جو ہے وہ پردے میں بیٹھ گئی کہ آپ نے تو مجھ کو طلاق دے دی, میں چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہوں. اب یہ بھی کہنے کو تو کہہ گئے لیکن بڑے پچھتائے کہ اب کیا ہوگا, اب تو یہ تو بیوی میرے ہاتھ سے نکل گئی. ظاہر ہے کہ چاند سے زیادہ تو انسان خوبصورت ہو نہیں سکتا. یہ بات دوسرے دن دربار میں جب پہنچے تو ابو جعفر منصور نے پوچھا کیا بات ہے, بڑے پریشان سے نظر آ رہے ہو. تو انہوں نے اپنا یہ مسئلہ پیش کیا کہ یہ مسئلہ, ابو جعفر منصور نے شہر کے علماء کو بلایا اور علماء کے سامنے یہ مسئلہ رکھا. سارے علماء نے کہا کہ ظاہر ہے چاند زیادہ خوبصورت ہے انسان کے مقابلے میں, تو طلاق تو ہو ہی جائے گی. ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے جو چپ تھے, ان سے ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ آپ کیوں کچھ نہیں کہتے ہیں. تو انہوں نے جواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین پوری سورت پڑھی اور سورت پڑھ کر فرمایا کہ اس سورت میں آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ساری مخلوقات میں سے, اس میں چاند بھی آ گیا, ساری مخلوقات کے مقابلے میں ہم نے انسان کو حسین بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے. لہٰذا اس شوہر کا یہ کہنا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوئی تو تجھے طلاق ہے, یہ کہنا صحیح ہے. وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں. تو اب کیا ہے آگے اس کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے بعد 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کیا مضمون بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ 5ویں آیت میں یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, پھر ہم اس کو نچلی حالت والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلاحیتیں دی, یہ جو نعمتیں عطا فرمائی, یہ جو آنکھ کان زبان اللہ تعالیٰ نے دل دماغ دیا, ان سب کو اگر آدمی صحیح جگہ استعمال کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوگا اور یہ کہلانے کے لائق ہوگا کہ یہ مخلوق میں سب سے اشرف ہے. انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. اور اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا, آنکھوں سے غلط دیکھا, کانوں سے غلط سنا, زبان سے غلط بولا, دل و دماغ سے غلط سوچا, گناہوں کی پلاننگ کی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گر جاتا ہے. کہ ایک جانور اپنے مالک کی 2 روٹی کھا کر ہمیشہ کے لیے اس کا غلام اور فرما بردار ہو جاتا ہے. یہ کیسا انسان ہے جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اللہ کی کھاتا ہے اور اللہ ہی کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ ہی کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور اللہ ہی کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میری نعمتوں کی صحیح قدردانی نہیں کی, ان کو صحیح استعمال نہیں کیا, تو رددناہ اسفل سافلین, ہم جہنم کے سب سے نچلے گھٹیا طبقے میں اس کو داخل کر دیں گے اور اس کو اتنا ذلیل کر دیں گے کہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گا. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں یہ کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل, کہ یہ کافر جانوروں کی طرح ہے, بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہم اضل, کہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے. کہ ایک جانور کو اپنے مالک کی پہچان ہوتی ہے لیکن اس انسان کو اپنے مالک کی پہچان نہیں ہے, اور ہزاروں کروڑوں دیوتاؤں کے سامنے وہ اپنے ہزاروں جھوٹے معبودوں کے سامنے وہ اپنے سر کو جھکاتا ہے. تو ایک تو ثم رددناہ اسفل سافلین کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا,
یہ آدمی کو آئندہ گھٹیا ہونے سے بچائے گا. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اچھے نیک اعمال کیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے. اچھے کام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی جس نعمت کو جہاں استعمال کرنا تھا وہاں استعمال کیا. اللہ نے انسان کو شہوت دی، اب اس شہوت کو وہ دونوں جگہ استعمال کر سکتا ہے. یہ جو اللہ نے اندر سیکس کی طاقت دی، شہوت کی طاقت دی ہے، اس کو اگر اچھی جگہ استعمال کرے گا تو یہ اللہ کی نعمت کی قدردانی ہوگی. اگر اس کو ناجائز اور حرام جگہ پہ استعمال کرے گا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی. اسی لیے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی اگر اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، اس سے صحبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیوی کے ساتھ صحبت کرنے پر بھی اس کو ثواب دیتے ہیں. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم تو اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس پر بھی ہم کو ثواب ملتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اچھی جگہ چھوڑ کر کسی ناجائز جگہ پر منہ مارتا، کہیں کوئی ننگی فلم دیکھ کے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا، کسی اجنبیہ غیر محرم عورت کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا تو گناہ نہیں ہوتا؟ صحابہ نے فرمایا بالکل گناہ ہوتا ہے اللہ کے رسول. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اپنی شہوت کو اللہ کی بتلائی ہوئی جگہ پر استعمال کرتا ہے تو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ غصے کی صلاحیت آدمی کو اللہ نے دی ہے. اگر غصہ جو ہے وہ غریبوں اور کمزوروں اور ماتحتوں پر کرتا ہے، ان کو دباتا ہے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کا غلط استعمال ہے. اور اگر غصہ استعمال کرتا ہے اسلام کے دشمنوں کے خلاف، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کافروں کے خلاف، تو یہ غصے کا صحیح استعمال ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھیں اس لیے دی ہے کہ محبت کی نظر سے بیوی کو دیکھے، محبت کی نظر سے قرآن کو دیکھے، محبت کی نظر سے بیت اللہ کو دیکھے، مسجد کو دیکھے، اللہ والوں کو دیکھے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر شوہر جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کتنا خوبصورت اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اور ہمارا نوجوان اس نظام کو چھوڑ کر 3 بجے تک چوراہے پر بیٹھا رہتا ہے اللہ کی رحمت کو چھوڑ کر. آدمی گھر میں جائے، اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے، بیوی اس کو محبت کی نظر سے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ ہے آنکھوں کا صحیح استعمال. اور اگر بیوی کو چھوڑ کر آدمی گھر میں ہے لیکن بیوی اس طرف جو ہے وہ موبائل لے کر سوئی ہے اور یہ پہلو بدل کر اس طرف موبائل لے کر سویا ہوا ہے، یہ ہے اپنی نگاہوں کا غلط استعمال، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضروری نہیں آنکھوں کے صحیح استعمال کے لیے بیوی ہو، ماں باپ بھی آنکھوں کے صحیح استعمال کا مظہر ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کو شفقت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک مرتبہ دیکھنے سے اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. مقبول حج یعنی اس کے سارے گناہ، مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی، یہ تو بہت آسان ہے، خالی دیکھنا ہی ہے ماں باپ کو، اور کرنا کیا ہے؟ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر دن میں کوئی 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھے تو؟ حضور نے فرمایا 100 مرتبہ دیکھے تو بھی، نعم اللہ اطیب و اکبر، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں. آدمی تڑپتا ہے، لوگوں سے کہتے پھرتا ہے یار میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے حج کرنے جانا ہے، حج کا ثواب لے. اللہ نے اس کے گھر میں حج کا سامان رکھا ہوا ہے. اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا، یہ ہے آنکھوں کا صحیح استعمال. اور اگر اس کے بجائے گندی چیزیں دیکھتا ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا العینیان تزنیان، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، وزناہما النظر، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ اللہ کی منع کی ہوئی چیز کو اور اس جگہ کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے. تو آنکھوں سے آدمی دونوں، اللہ نے بڑی خوبصورت بنائی، بہت اچھے سانچے میں انسان کو ڈالا، ایسی ایسی صلاحیتیں دی جو دوسری مخلوقات کے پاس نہیں. اللہ نے انسان کو عقل دی،
اور اسی عقل کے سہارے وہ اپنے سے بڑی طاقت والے شیر کو، اپنے سے زیادہ بڑے جسم والے ہاتھی کو، اپنے سے زیادہ طاقت والے جانوروں کو اور دوسری مخلوقات کو قابو میں کر لیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اسی عقل کے سہارے سے۔ تو اللہ نے انسان کو ایسی ایسی طاقتیں دی ہے، یہ طاقتیں کس کے لیے دی ہے؟ تاکہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ ہوں۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ نہیں کرتا تو ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم انسان کو اشرف المخلوقات کے مرتبے سے ہٹا کر اس کو بالکل ذلت کی گہری خائیوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کر دیتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ایمان لائے، ان کو اللہ تعالیٰ اسی مرتبے پر برقرار رکھتے ہیں۔ ایک تو اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہوا۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈالا، لیکن اب وہ جوانی کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہوگا؟ بوڑھا ہوتا جائے گا، اور بوڑھا ہوتے ہوتے ایک دن عمر کے اس مرحلے کو پہنچ جائے گا جو عمر کا سب سے گھٹیا مرحلہ ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ یعنی اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ بستر پہ پیشاب خطا ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہے، سنائی نہیں دیتا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، دماغ کام نہیں کرتا، یادداشت چلی گئی، اس کو کہتے ہیں عربی میں ارذل العمر۔ ارذل العمر، عمر کا بالکل سب سے جو ہے وہ گھٹیا حصہ۔ بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے کہ میں اس عمر کو پہنچنا نہیں، اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ اس سے پناہ مانگی ہے۔ تو ثم رددناہ اسفل سافلین سے اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تم کو بہترین سانچے میں ڈھال کر نگاہوں کی، سننے کی، بولنے کی طاقت دی ہے، اس پہ اتراتے مت پھرنا، اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا۔ ایک دن آنے والا ہے کہ یہ جو آنکھوں سے دکھ رہا ہے، یہ جو آنکھیں برابر ادھر ادھر گھوم گھوم کے دیکھ رہی ہے، ایک دن آئے گا کہ ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ ایک دن آئے گا کہ یہ زبان جو چہک رہی ہے وہ چہکنا بند ہو جائے گی۔ یہ کان کے ایئر فون سے جو کچھ سن رہے ہیں وہ ایک دن طاقت کھو دیں گے اپنے، اور سننا بند ہو جائے گا۔ آدمی دھیرے دھیرے بوڑھا ہو کر ایک دن موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن پاک میں کھینچا ہے، اور پھر آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کیا مطلب؟ کیا ان پر بڑھاپا نہیں آئے گا؟ نہیں، ان کو بھی بڑھاپا آئے گا، اور ان کو بھی جو ہے وہ اس عمر کو اگر پہنچنا اللہ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی پہنچے گا۔ پر اس کے پہنچنے میں ایک نیک آدمی بوڑھا ہو کر اس عمر کو پہنچ جائے اور ایک گنہگار آدمی بوڑھا ہو کر اس عمر کو پہنچ جائے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ آدمی جو نیک ہے اور اس عمر کو پہنچا ہے، وہ بڑھاپے میں بھی اپنی ہر مشقت پر اللہ سے ثواب کی امید رکھے گا کہ میرے اللہ نے مجھ کو اس عمر تک پہنچایا، میں اللہ سے ثواب کی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چلے گا تو بھی اللہ سے ثواب کی امید رکھے گا، اور اس کو ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ، اور اس نے اپنی جوانی میں نیک اعمال کیے ہوئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جوانی میں پابندی کے ساتھ نیک اعمال کیے ہیں، پھر بیماری یا بڑھاپے کے کسی عذر کی وجہ سے وہ عمل چھوٹ جائے، وہ نہیں کر سکے، مثلا روز تہجد پڑھتا تھا، روز چاش کی نماز پڑھتا تھا، روز اوابین پڑھتا تھا، اب بڑھاپے میں حال یہ ہو گیا ہے کہ 5 فرض نمازیں مشکل سے پڑھ پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جوانی کی پابندی کی وجہ سے بڑھاپے میں بھی نہ پڑھنے کے باوجود روز تہجد کا ثواب دیں گے، روز چاش کا ثواب دیں گے، اور روز اوابین کا ثواب عطا فرمائیں، کیونکہ اس نے اپنی جوانی اسی کام میں گزاری ہے۔ تو اس لیے اس کی جوانی کا اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑھاپے کا الگ سے استثناء فرمایا۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں ایمان کی قوت ہوگی، اس ایمان کی قوت سے بڑھاپے کے موقع سے جو مصیبتیں آتی ہے ان سب کو وہ برداشت کر لے گا۔ بہرحال یہ دونوں مفہوم اس آیت کے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، پھر مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فما يكذبك بعد بالدین، پھر اے انسان وہ کون سی چیز ہے جو اس کے بعد تجھ کو بدلے کے دن یعنی قیامت کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ یعنی اللہ نے اتنا خوبصورت جسم بنایا، پھر اب کون سی چیز ہے جو اللہ کو جھٹلانے اور قیامت کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں انسانوں سے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حکمرانوں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ
دنیا کے سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے معمولی افسر سے تو تم ڈرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ دنیا میں 2 کوڑی کی کسی نے مدد کی ہے تو زندگی بھر اس کا احسان مانتے ہو، اور جس اللہ نے بچپن سے لے کر آج تک موسلا دھار نعمتوں کی بارش میں نہلایا اس کا کبھی احسان نہیں مانتے ہو۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حکمرانوں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے یا سنتے تو آپ اس کے جواب میں فرماتے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اللہ سب حاکموں میں بہتر حاکم نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے تھے کہ کیوں نہیں، میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر سب سے اچھے حاکم اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ایسی گواہی دینا، علماء فرماتے ہیں کہ جب جب آدمی یہ سورت پڑھے اور اس آیت پہ پہنچے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اس کے جواب میں یہ کہنا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی سب سے اچھے حاکم ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ ہاں اگر نماز میں پڑھی جا رہی ہے تو پھر چونکہ نماز میں مقتدیوں کو کچھ بولنا نہیں ہے تو نماز میں نہیں، لیکن نماز کے علاوہ آدمی انفرادی اپنی الگ تلاوت کر رہا ہے یا کسی کی تلاوت سن رہا ہے اور یہ آیت آئے تو اس کے جواب میں سننے والوں کو یہ کہنا چاہیے، پڑھنے والوں کو یہ کہنا چاہیے کہ جی ہاں، عربی میں نہیں کہہ سکتا تو اردو میں اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی حاکم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک یا کریم یا رحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم سب کو تیری دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے ایمان اور اچھے اعمال کرنے والے لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ تیری نعمت کی ناقدری کرنے والے لوگوں میں بننے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تیری ہر نعمت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نماز سے عشق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں اور ہمارے بچوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، اے اللہ ہمارے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے آباد فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو، اے اللہ ہمارے دلوں کو تیرے اوامر کو بجا لانے سے اللہ آباد فرما، اے اللہ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک گھڑی کے لیے آپ کی نافرمانی میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اے اللہ جان کر اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہے ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھنا، اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو کلمے والی پاکیزہ موت عطا فرما، اے اللہ بری موت مرنے سے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ جن موتوں سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے اللہ ان سے حفاظت فرما، اے اللہ ایسی حالت میں اپنے پاس بلائیو کہ اے اللہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوں،
دل تجھ سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں، اور اے اللہ تیرا اور تیرے بندوں کا کوئی واجب الادا حق ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی پیاری حالت میں موت عطا فرما، اللہ ایسی حالت میں موت عطا نہ فرما کہ ہماری روح تجھ سے بھاگ رہی ہو اور ہم قیدیوں کی طرح پکڑ کر تیرے حضور لائے جا رہے ہو، اللہ ایسی حالت میں مرنے سے ہماری حفاظت فرما، موت کے بعد کے اللہ سارے مراحل کو اپنے رحم اور اپنے فضل اور کرم سے عافیت کے ساتھ اے اللہ پایہ تکمیل کو پہنچا، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، اے اللہ اس مجلس میں جو باتیں آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مجلس کی برکت سے اللہ ہم سب کے دلوں کو مالا مال فرما، اللہ قرآن کریم کے انوار سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اللہ ہمارے محلے کو روشن فرما، اللہ ہمارے گاؤں کو روشن اور منور فرما، اے اللہ قرآن کی مجلس کی برکت سے ہمارے گاؤں کو اے اللہ بابرکت بنا دیں، اللہ قرآن کی برکتیں گھر گھر میں داخل فرما، اللہ قرآن کی برکتیں اور رحمتیں گھر گھر میں داخل فرما، اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنا، اللہ ہمارے خلاف حجت نہ بنا، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، اے اللہ صحت کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ جو بھی بیمار ہے اللہ ان سب کو جلد از جلد شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، اے اللہ جو قید و بند میں محبوس ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، اللہ جو مقدمات میں ماخوذ ہیں انہیں بری فرما، اے اللہ جو ایمان والا جس جگہ دنیا میں کسی مصیبت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور مدد و نصرت فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.